Assalamu alaikum students. Today is our lecture 21. So how are you all? Fine. So before start lecture 21, as usual, we will briefly or quickly revise lecture 20. So lecture 20 بتائیں ذرا مجھے لیکچر 20 میں ریویژن کس نے اچھی طرح کی ہے؟ کیا پڑھا تھا ہم نے لیکچر 20 میں؟ کوئی زیادہ دیکھیں لیکچر جب بھی آپ کا فنش ہوتا ہے میں اس کے اینڈ پہ بھی تھوڑا کوشش کرتا ہوں سمرائز کرنے کا، اور ہر لیکچر کی اپنی امپورٹنس ہے، اس کا لنک آگے کسی نہ کسی ٹاپک سے لنک ہو جاتا ہے۔ فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ میں یہ چیز ہر لیکچر کا نالج جو ہے وہ آنے والے لیکچرز کے ساتھ لنک کرتا ہے، تو اس لیے پریویسلی جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ سب امپورٹنٹ ہیں اور انٹرسٹنگ بھی ہیں۔ یہ ہوپ آپ اس سے پڑھ کے انجوائے کرتے ہوں گے۔ تو لائف میں پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا چیز؟ پلاننگ۔ آپ بھی پلان آؤٹ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ آپ کی ڈفرینٹ پلاننگز ہیں، ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر آپ پلان آؤٹ کرتے ہیں نا آپ؟ یس اور نو؟ جو نہیں کرتے ہاتھ کھڑا کریں، جو پلان کوئی چیز بھی پلان نہیں کرتے۔ اچھا ماشاءاللہ کسی نے ہاتھ ہی نہیں کھڑا کیا، سمجھ لیں آپ سب لائف کو پلان کر کے چلاتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ آپ نے کچھ شارٹ ٹرم پلاننگ کرنی ہوتی ہے، کوئی لانگ ٹرم کرنی ہے۔ آئی تھنک شارٹ ٹرم پلاننگ آپ کی ہے کہ آپ ایم بی اے کے کورس کو بی بی اے میں فائنل میں جو ہیں ایم بی اے کے کورس والے ہیں وہ اپنے سیمسٹر میں اچھے نمبر لیں، اسائنمنٹس ٹائم پہ کریں، پریزنٹیشنس ٹائم پہ کریں، اور ڈیلی پلاننگ ہوتی ہے، کچھ ڈیلی بیسس پہ پلاننگ ہے، کوئی ویکلی بیسس پہ پلاننگ ہو، آپ کی کوئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، کچھ آپ کو منتھلی بیسس پہ ہوتی ہیں، دین کوارٹرلی، ان کو آپ ہم شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں۔ اور جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے آپ نے پلاننگ کی ہے کہ آپ انشاءاللہ آفٹر ایم بی اے یو ول گو فار جاب، یو ول گو فار بزنس، یو ول گو فار ہائر ایجوکیشنس، ٹھیک ہے نا؟ یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے، تو اس کا مطلب ہے اچھی بات ہے آپ پلاننگ کرتے ہیں۔ تو لاسٹ لیکچر 20 بھی پلاننگ کے بارے میں تھا۔ کس کے بارے میں؟ پلاننگ۔ اور کس چیز کی پلاننگ؟ آپ بتائیں۔ لاسٹ لیکچر 20 کس چیز کی پلاننگ کے بارے میں تھا؟ ویری گڈ، پروفٹ پلاننگ، گلیڈ، تھینک یو، خوشی ہوئی آپ نے آنسر صحیح کر دیا۔ پروفٹ پلاننگ کے بارے میں لیکچر 20 کس کے بارے میں تھا؟ پروفٹ پلاننگ۔ جب ہم پروفٹ کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں کہ پروفٹ کو کیسے مینیج صحیح کیا جائے، پروفٹ کو کیسے اسٹڈی رکھا جائے۔ اچھی کمپنیز جو ہیں وہ پروفٹ جو ہے کوشش کرتی ہیں کہ پروفٹ میں زیادہ فلکچویشن نہ آئے، زیادہ فلکچویشن نہ آئے، کس میں؟ پروفٹس میں۔ اینڈ اگر پروفٹ میں زیادہ فلکچویشن نہیں آتا، اس کا مین ان کو ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ڈیویڈنڈ پہ، کس پہ؟ ڈیویڈنڈ، شیئر ہولڈرز کو جو ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں اس پہ بہت زیادہ فلکچویشنز نہ ہو، اور بہت زیادہ یہ نہ ہو کہ آپ ایک دم زیادہ ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں پھر کم ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں پھر نہ، اسٹڈی۔ ایک تو کنسسٹنسی امپورٹنٹ ہے، اس کنسسٹنسی میں فلکچویشن زیادہ نہ ہو، تو شیئر ہولڈرز یہ چیز پسند کرتے ہیں۔ تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا پروفٹ پلاننگ۔ کیا پڑھا تھا؟ پروفٹ پلاننگ۔ 2 میجر ایریاز آف انالیسس، ہم نے اس میں 2 میجر ایریاز آف انالیسس کیا تھا۔ کون سے ہیں وہ 2 میجر ایریاز آف انالیسس؟ کون سے ہیں آپ بتائیں؟ لاسٹ لیکچر 20 میں 2 ایریاز آف میجر پلاننگ انالیسس ہم نے کیا تھا، کیا کیا تھے وہ؟ یس آپ جو، ہاں جی آپ بتائیں۔ 2 میجر ایریاز تھے، کون سے تھے؟ اوکے گڈ، ایکسٹرنل انالیسس اور انٹرنل انالیسس، ویری گڈ۔ ایکسٹرنل انالیسس اور انٹرنل انالیسس، جی ایکسٹرنل انالیسس اور انٹرنل انالیسس، گڈ۔ تو آپ کو سمجھا ریویژن کیا آپ نے، ویری گڈ۔ پلاننگ بیسیکلی انوالوز 2 میجر ایریاز آف انالیسس۔ پروفٹ پلاننگ جو ہے وہ بیسیکلی انوالوز 2 میجر ایریاز آف انالیسس، ایکسٹرنل اور انٹرنل، رائٹ؟ تو کون مجھے بتائے گا ایکسٹرنل انالیسس کیا ہے؟ آپ سب نے بچوں میں ہاتھ کسی نے نہیں کھڑا کیا کہ میں نے پڑھا نہیں ہے، سب لیکچر 20 پڑھ کے ہیں۔ اور کوئکلی ایکسٹرنل انالیسس کیا ہے؟ آپ، یس آپ بتائیں ایکسٹرنل انالیسس کیا ہے؟
کوائٹ رائٹ. بے شک سوچیں برین اسٹارمنگ. یہ میں آپ نے اگر ریوائز کیا ہوگا آپ تھوڑا سا بتائیں گے, ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. گڈ, آپ رائٹ ڈائریکشن سے بات کر رہے ہیں. ایکسٹرنل انالیسس. The planners evaluates the outlook for the economy as a whole. Outlook of the economy as a whole. کیا questions raise کرتے ہیں؟ Will the firm be operating during a period of economic growth and expansion? Will the next 1-2 years be a period of recession or stagnation? یہ ہم انالیسس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اکانومی ایز اے ہول کیسے گرو کر رہی ہے, نیکسٹ 1 or 2 years کہیں ریسیشن تو نہیں ہے, اسٹیگنیشن تو نہیں ہے. از دا انڈسٹری اینٹیسپیٹنگ گروتھ اور ڈکلائن. یہ سب آپ کے کون سے ایکسٹرنل انالیسز ہیں. ڈز دا فرم ہیو اسٹیبل مارکیٹس فار اٹس پروڈکٹس. از دا فرمز کمپٹیشن گیننگ اور لوزنگ اسٹرینتھ. یاد ہے آپ کو, یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا لیکچر 20 میں. ایکسٹرنل فیکٹرز فار پروفٹ پلاننگ. جب آپ پروفٹ کی پلاننگ کر رہے ہیں یہ کوشچنز آپ کے مائنڈ میں ہوں گے, آپ ڈسکشن میں لائیں گے کہ ایکسٹرنل انالیسس کیسے کرتے ہیں. آلرائٹ, سو ہو ول ٹیل می دی انٹرنل انالیسس. سو فار تو کلاس اچھی جا رہی ہے, آپ نے رائٹ آنسرس کیے ہیں آلموسٹ. انٹرنل انالیسس, یہ جو سائڈ پہ بیٹھے ہیں صاحب, آپ بتائیں انٹرنل انالیسس کیا ہے. یس آپ جو, جی میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں, آپ دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں. نہیں, آپ جو مجھے یس آپ بتائیں پلیز. انٹرنل انالیسس, ہاں جی, یہ تو ایکسٹرنل ہو گیا. انٹرنل, اوکے گڈ, آپ کو آتا ہے اس کا مطلب. Some factors are internal in the sense that they are under control of the firm. Under control of the firm. For example, cash levels, kind of amount of inventories. ٹھیک ہے نا. Account receivable, یہ internal factor ہے. Cash internal factor ہے. Stock internal factor. ان کو ہم مینیج کر سکتے ہیں, اور اسی کے بارے میں آگے بھی بات کریں گے. How to manage cash, how to manage debtors, ہاؤ ٹو مینیج اسٹاک. ٹھیک ہے, یہ آج انشاءاللہ ہماری آگے ڈسکشن میں آئے گا. تو یہ انٹرنل فیکٹرز ہیں. اوکے, دس از اے گڈ اسٹارٹ. آئی ایم گلیڈ. یہ بتائیں کہ ہم پلاننگ کیوں کرتے ہیں. یہ پروفٹ کی پلاننگ ہو رہی ہے. بینیفٹس آف پلاننگ کیا ہے. جسٹ میجر بینیفٹس, میں نے آپ کو بلٹ پوائنٹس میں لاسٹ لیکچر بتایا تھا. بینیفٹس آف پلاننگ کیا ہے. اب وہ حضرات سے میں پوچھوں گا جنہوں نے پریویس آنسرز نہیں دیے ہوئے, وہ بتائیں گے آنسر. بینیفٹس آف پلاننگ, یہ جو سائٹ پہ بیٹھے ہیں صاحب, جی آپ, یس, بینیفٹس آف پلاننگ کیا ہے. شاباش, آپ نے لیکچر پڑھا تھا. گڈ, اچھی طرح پڑھا تھا. ڈسکشن بھی ہوئی تھی, گروپ ڈسکشن, جس پہ میں موسٹلی فوکس کرتا ہوں. اوکے چلیں, تھوڑی کی تھی. اچھا, لیکن چلے آپ نے تھوڑی کی, اس کو آسا سا بڑھائیں. اور اس وقت آپ کا نیٹ ورک ابھی اسٹرانگ نہیں ہے. نیٹ ورک اسٹرانگ کریں گے, آپ کے ساتھ آپ کے سارے کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو آن بورڈ لیں, ان کے ساتھ دوستی رکھیں. یہ سب اچھے اسٹوڈنٹس ہیں, ڈسکشن میں لائیں. تو بتائیں مجھے بینیفٹس آف پلاننگ. 2 بینیفٹس آپ بتائیں. 2 مین بینیفٹس آف پلاننگ کیا ہے. اوکے, آپ کو تو آتا ہے. گڈ, اس کا مطلب آپ نے پڑھا ہے. بینیفٹس آف پلاننگ, اینٹیسپیٹنگ آف پرابلم اینڈ اپرچونیٹیز. پلاننگ کرنے سے آپ کو اینٹیسپیٹ کر لیتے ہیں کمنگ پرابلمس اور اپرچونیٹیز, دونوں پتہ چل جاتی ہیں. دس از اے مین بینیفٹ آف پلاننگ. سیکنڈ مین بینیفٹس آف پلاننگ, کوآرڈینیشن آف ایکشنز. کوآرڈینیشن ہو جاتا ہے. آپ پلاننگ کر رہے ہیں, جس مرضی ڈپارٹمنٹ میں آپ ہیں, پروفٹ پلاننگ ہو رہی ہے, فائنانس میں بیٹھے ہوئے, آپ پروڈکشن کو, آپ سیلز کو, آپ ویئر ہاؤس کو, مارکیٹنگ کو, آئی ٹی کو, سب کے ساتھ کوآرڈینیشن, جو بھی آپ کو اس وقت پلاننگ کے دوران کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے, آپ کوآرڈینیشن آف ایکشنز کرتے ہیں. اسسٹنس ان کنٹرول, چیزوں کو کنٹرول کرنے میں آسانی رہتی ہے. پرووائڈنگ اسٹینڈرڈ آف پرفارمنس کے اسٹینڈرڈ بتائے جاتے ہیں. ٹائم سیونگ ہوتی ہے. دس از مین another benefit آف پلاننگ. ٹائم سیو ہوتا ہے. وداؤٹ پلاننگ آپ کوئی چیز کر رہے ہیں اور آپ کو بہت سی پرابلم فیس کرنی پڑ جاتی ہیں, بہت سے ہرڈلز آ جاتے ہیں, جس میں جو ٹائم ویسٹیج آف ٹائم ہے ٹوٹلی. اگر آپ نے چیزیں پلان آؤٹ کی ہوئی ہیں, آپ کا ٹائم سیو ہوگا. گڈ.
تو یہ بریفلی آپ کا تھا لیکچر 20، اور میں نے اس لیے اس پہ تھوڑا سا ٹائم دیا کہ یہ امپورٹنٹ ایریا تھا، امپورٹنٹ، یس. تو آپ نے اس کو اچھی طرح ریوائز کیا ہوا ہے، مجھے یہ بھی خوشی ہوئی ہے. اوکے، لیٹس موو فارورڈ. ٹوڈے ٹاپک از لیوریج. لیوریج، کس نے یہ ورڈ پہلے سنا ہوا ہے؟ LEVERAG، لیوریج. جی، آپ نے پریویس اسٹڈیز میں ورڈ سنا ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ سمپل مطلب آپ اس کا ذہن میں کیا کہتے ہیں جب لیوریج کا ورڈ آتا ہے فائنینس ٹرم میں، فائنینشیل ٹرم میں، اس کا کیا میننگ آپ لیتے ہیں؟ کوئی تھوڑا بہت آئیڈیا ہے؟ A general dictionary definition of the term leverage would refer to as increased، بڑھانا، increased means of accomplishing some purpose، کسی مقصد کو کمپلیٹ کرنا، پایا تکمیل تک پہنچانا، کمپلیٹ کرنا. In some cases as with lifting heavy object، ہوتا ہے لیوریج ہیوی چیز کو اٹھانا. Leverage allows us to accomplish things not otherwise possible at a given level of efforts. Not otherwise possible at a given level of efforts. آپ کوئی ایسی چیز پورا کرنا جو نارمل انداز سے پوری نہیں ہو رہی، آپ اس کو ذرا ایکسٹرا انرجی دیتے ہیں، ایکسٹرا بوسٹ دیتے ہیں، اس کو لیوریج کہتے ہیں. دس کنسیپٹ از ویلڈ ان رننگ اے کمپنی. لیوریج انکریز کرنا، بوسٹ دینا، بڑھانا، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو جو ناٹ ادروائز پاسبل ایٹ اے گیون لیول آف ایفرٹس، ایکسٹرا ایفرٹس چاہیے کسی چیز کے لیے، ٹھیک ہے. لیوریج امپورٹنٹ ورڈ ہے یہ لیوریج، آپ آگے پریکٹیکل لائف میں سنیں گے. ایبلٹی ٹو انفلوئنس واٹ پیپل ڈو. فار ایگزامپل ڈپلومیٹک لیوریج، پولیٹیکل لیوریج. کہتے ہیں نا یہ پولیٹیکل لیوریج حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ پولیٹیکل لیوریج ہے. لیوریج بائی آؤٹ، دس از اے ورڈ یو ول ہیئر ان فیوچر in FDM in practical life. Leverage buyout کیا ہوتا ہے؟ The act of small company buying a large company using money that is borrowed based on the value of this larger company. کیا مطلب ہے؟ چھوٹی کمپنی ایک بڑی کمپنی کو بائی کر رہی ہے، لیکن کس بیس پہ؟ اس کے پاس پیسے تو نہیں ہیں. ایک چھوٹی کمپنی بڑی کمپنی کو بائی کر رہی ہے اور بڑی کمپنی کے ایسٹس کو رکھ کے منی بورو کرتی ہے. دا ایکٹ آف اے اسمال کمپنی بائنگ اے لارج کمپنی یوزنگ منی دیٹ از بوروڈ بیسڈ آن دی ویلیو آف دس لارج کمپنی. آپ کی کمپنی اسمال ہے، آپ ایک بڑی کمپنی کو بائی کر رہے ہیں، رائٹ؟ اور بڑی کمپنی کے ایسٹس کو بینک کو کہتے ہیں کہ وہ ایسٹس آپ پلیج کر لیں، ہمیں لون دیں تاکہ ہم کمپنی بائی کر لیں. اس کو لیوریج بائی آؤٹ کہتے ہیں. لیوریج بائی آؤٹ. سو مین پرپز میننگ ہے لیوریج کا انکریز کرنا، انہانس کرنا، بوسٹ دینا کسی چیز کو، ٹھیک ہے نا، یہ لیوریج ہے. The financial manager can identify many different types of leverage. So finance میں different types of leverage ہیں. Different types of leverage ہیں finance میں. ابھی ہم آگے one by one پڑھتے ہیں. So پہلے آپ کے ذہن میں یہ ہو leverage کا word کیا ہے؟ Leverage کا word simple معنی میں increased. ایک ایسا انکریز جو گیون ایفرٹ سے، گیون اسٹینڈرڈ سے انکریز ہوتا ہے، آپ ایکسٹرا اس میں ایفرٹس لگاتے ہیں، ٹھیک. اور لیوریج بائی آؤٹ میں نے آپ کو بتایا کیا چیز ہے. فار ایگزامپل لیوریج بائی آؤٹ، اسمال کمپنی لارج کمپنی بائی کر رہی ہے، لیکن کون سی منی یوز کر رہی ہے؟ اس کے پاس پیسے نہیں ہے. بڑی کمپنی بائی کر رہی ہے، بڑی کمپنی کے ایسٹس کو پلیج کرا کے بڑی کمپنی بائی کر لیتی ہے، اس کو لیوریج بائی آؤٹ کہتے ہیں. ایک ایکسٹرا ایفرٹ ہی نظر آ رہی ہے نا. ایک اسمال کمپنی بڑی کمپنی بائی نہیں کر سکتی، نہ اس کے پاس ایسٹس ہیں نہ اس کے پاس کیش ہے. وہ ایک ایسا راستہ استعمال کر رہے ہیں کہ جس کمپنی کو بائی کر رہے ہیں اس کمپنی کے ایسٹس بینک سے بات کر لیتے ہیں کہ ہم یہ کمپنی بائی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں لون دیں اور اس کمپنی کو پلیج کر لیں. دس از لیوریج بائی آؤٹ.
So financial manager जो है can identify many different types of leverage. In most cases, the effects are reversible, so that leverage may be, अब leverage जो है favorable भी हो सकता है और unfavorable भी हो सकता है. In most cases, the effects are reversible, so that the leverage may be favorable or unfavorable. We will bring together the different concepts of leverage in the planning process of the firm. हम इसको दोनों concept discuss करेंगे. So, each concept will link a measure of profit. जो भी कंसेप्ट हम फेवरेबल अनफेवरेबल लेवरेज का बाकी जो टाइप्स भी लेवरेज की अगर हम डिस्कस करेंगे, लेवरेज का लिंक किसके साथ है? प्रॉफिट के साथ. सच एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस with another area of funds operating or financial situations. ROI हम डिस्कस करेंगे, EPS के साथ लिंक उसका बनता है, और अदर ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है उनके साथ लेवरेज का लिंक कैसे बनता है. Each type of leverage will be analyzed to determine what it measures and what it shows the respect to the firm's operation or financing. Each type को हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या measure करता है और what it shows the respect to the firm's operations or financing. Okay, so this is all leverage. So we are going to continue types of leverage. जैसे मैंने वो बताया, leverage की different types है. Financial managers different types, different wording use करते हैं leverage के लिए. उसमें है ROI leverage, return on investment leverage. Return on investment के अंदर 3 leverage हैं: asset turnover, profit margin leverage and tighten management leverage. ये किसके अंदर आती हैं? ROI leverage के अंदर. हम देखेंगे assets अगर अच्छे यूटिलाइज हों उसको हम कहते हैं asset based leverage, profit margin leverage and tight management leverage. इसको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं. फिर है marginal analysis leverage, like operating leverage, interest coverage leverage, combined leverage. ये किस में आती हैं? ये margin analysis leverage में आती हैं. And last है financial leverage. So all together this is three types of leverages आप मैं डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो था वो जो फर्स्ट लेवरेज था मार्जिन एनालिसिस लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज, और इससे पहले जो था एसेट बेस्ड लेवरेज, वो चीज़ थी. अब आ जाए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेवरेज. थ्री लेवरेज आप डिस्कस करेंगे. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेवरेज जिसके अंदर 3 लेवरेज आती हैं, फिर प्रॉफिट मार्जिनल एनालिसिस लेवरेज एंड देन फाइनेंशियल लेवरेज. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेवरेज. Return on investment leverage is a prime indicator of management's efficiency in achieving profit from operations. हमने previous studies में ROI पढ़ लिया है, right? ये एक prime indicator है, management efficiency बताता है कि management की efficient है या नहीं है achieving profit from operations. Operations से management अगर profit earn कर रही है तो ये ROI बताता है. ROI is the product of 2 factors, assets turnover and profit margin. If either of these ratios can be increased, ROI will be increased to greater degree. Asset turnover अगर अच्छा है या profit margin अच्छा है, आपका ROI अच्छा हो जाएगा. और ROI return on investment क्या बताता है? Return on investment बताता है management efficiency in achieving profit from operations. Management efficiency achieving from operations, achieving profit from operations, management efficiency achieving profit from operations. और उसमें 2 things हैं, asset turnover और profit margin. So ROI is a very important indicator of profit from operations. Asset turnover side of ROI. Asset turnover. The term asset leverage is frequently used to refer the asset turnover aspects of ROI leverage. The term asset leverage, जब word use है ना asset leverage,
ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو یہ سمجھیں گے، آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ ایسٹ ٹرن اوور کی بات کر رہا ہے. اٹ از اے ٹول دیٹ لنکس دا فرمز ریٹرن آن انویسٹمنٹ ود اٹس ڈگری آف ایفیشنسی ان امپلائنگ ایسٹس. It is a tool that links the firm's return on investment with the degree of efficiency in employing assets. کیا ریٹرن ہے جو آپ نے ایسٹس امپلائی کیے ہوئے ایسٹس یوز کر رہے ہیں بائی کیے، اس سے ریٹرن کیا ہے. اٹ از امپورٹنٹ فار ٹو ریزنس. سملر پروفٹ مارجنز آر کامن. ایسٹس ٹرن اوور ریفلیکٹس ایفیشنسی. سو ایسٹس ٹرن اوور سائڈ آف ROE لیوریج. پہلے ہم نے دیکھا پروفٹ سائڈ دیکھا، اب ایسٹ آپریٹنگ پروفٹ سائڈ دیکھا، اب ایسٹ ٹرن اوور سائڈ آف آپریٹنگ لیوریج. سملر پروفٹ مارجنز آر کامن. اس کا کیا مطلب ہے؟ وین کمپیئرنگ فرمز پروڈیوسنگ سملر پروڈکٹس فار سملر مارکیٹس، جب ہم کمپیئر کرتے ہیں فرمز کو جو سملر پروڈکٹس بنا رہی ہیں اور سملر مارکیٹس کے لیے بنا رہی ہیں، دین کون سی فرمز کمپیریزن ہو رہا ہے، ٹو فرمز ہیں سیم پروڈکٹس بنا رہی ہیں، سیم مارکیٹ کے لیے بنا رہی ہیں. We might expect them to have the same approximate profit margin. ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کا پروفٹ مارجن سیم ہی ہو. ٹو فرمز ہیں، سیم پروڈکٹس بنا رہی ہیں، سیم مارکیٹ کے لیے بنا رہی ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ آئے گا ان کا پروفٹ مارجن آلموسٹ مور اور لیس سیم ہے. This recognizes that their cost will be about the same and they will be forced by market factors to establish equal selling price for the goods. This recognizes that their cost will be same and they will be forced by market factors کہ ان کی سیلنگ پرائس بھی سیم ہو. کامن سینس کی بات ہے. جس طرح ایک پروڈکٹ ہے، فار ایگزامپل ہم گھی کی فیکٹری ہے، آئل، گھی جو آپ کوکنگ آئل، یس، ٹو کمپنیز ہیں، سیم پروڈکٹ سیم ہے، گھی آئل، کوکنگ آئل، مارکیٹ سیم، تو ہم ایزیوم کرتے ہیں ہم ان کی کاسٹ بھی سیم ہے، تو سیلنگ پرائس بھی سیم ہی ہونی چاہیے، آلموسٹ سیم. فار ایگزامپل یہ 100 دے رہے ہیں، یہ بھی 100 ہے، یہ 99 یا 101، اس طرح کا فرق ہے، آلموسٹ سیلنگ پرائس بھی سیم ہے. In this situation, it is difficult to increase ROI by increasing profit margin. Obviously, ایسی سچویشن میں ڈیفیکلٹ ہے آپ پروفٹ مارجن انکریز کریں. Thus, the employment of assets becomes very important. اور یہاں پہ thus the employment of assets becomes. اب یہاں پہ جو دونوں کمپنیاں سیم ہیں، مارکیٹ سیم ہے، پروڈکٹ سیم ہے، پروفٹ مارجن آلموسٹ سیم ہے، سیلنگ پرائس آلموسٹ سیم ہے، اس سچویشن میں وہ کمپنی زیادہ ایفیشنسی شو کرے گی جس کا امپلائمنٹ آف ایسٹس بیکم ویری امپورٹنٹ، جو اپنے ایسٹس کو صحیح یوٹیلائز کر رہی ہے، جس کے ایسٹس پراپرلی ایفیشینٹلی یوز ہو رہے ہوں، فکس ایسٹس. ٹھیک، تو سم ٹائم ہوتا ہے ایک کمپنی دوسرے پہ فوکس لے جاتی ہے، زیادہ آ جاتی ہے، اس کو ایسٹ لیوریج کہتے ہیں. اگر لیٹس سی یہ کمپنی اے ہے، کمپنی بی ہے، سیم پروڈکٹس بنا رہی ہیں، سیم مارکیٹس کے لیے بنا رہی ہیں، آلموسٹ سیم سیلنگ پرائس ہے. اگر کمپنی اے زیادہ ایفیشنسی شو کر رہی ہے، اس کو زیادہ پروفٹ مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ایسٹ لیوریج ہے، یہ اپنے فکس ایسٹس کو اس کمپنی کے مقابلے میں بہتر استعمال کر رہی ہے، ایسٹ لیوریج کا فائدہ اٹھا رہی ہے. ایسٹس ٹرن اوور ریفلیکٹ ایفیشنسی. ابھی جو بات ہوئی ایسٹس ٹرن اوور ریفلیکٹ ایفیشنسی. The ability to generate a large volume of sales on a small asset basis is measure of firm's operating efficiency. Volume of sales mean products, sales products. آپ اگر اپنے ایسٹ سے آپ نے ایسٹ کو ایسے ایفیشینٹلی یوز کیا ہے کہ آپ اپنے فکس ایسٹ جو مشینری آپ کی ہے اس سے آپ سیلز والیوم زیادہ نکلوا رہے ہیں، پروڈکٹ کر رہے ہیں، پروڈکشن کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کی فرم آپریٹنگ ایفیشینٹلی. The ability to generate a large volume of sales on a small assets base is a measure of firms' operating efficiency. Aggressive, profit-minded firms strive for a rapid turnover in order to gain the benefit of asset leverage on ROI.
جو ایگریسو فارمز ہوتی ہیں, پروفٹ مائنڈیڈ فارم ہوتی ہیں, وہ کوشش کرتی ہیں ریپڈ ٹرن اوور, تیز ٹرن اوور ہو, ٹھیک, in order to gain the benefits of asset leverage اور ROI. دونوں فرم ہیں, سیم مشینری پڑی ہوئی ہے, سیم پروڈکٹ بنا رہے ہیں, سیم مارکیٹ ہے, آلموسٹ سیم سیلنگ پرائس ہے. اگر یہ فرم جو ہے, فرم اے جو ہے, یہ اپنے ایسٹس کو بہتر یوٹیلائز کر رہی ہے اور زیادہ ایسٹس بنا رہی ہے, سیلنگ پروڈکٹ زیادہ نکال رہی ہے, تو اس کو ایسٹ لیوریج کہیں گے آن ROI. اس کا ROI زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو فرم بی, رائٹ. ریٹرن آن انویسٹمنٹ لیوریج. Assets turnover is a tool that we use to monitor the employment of assets on a comparative basis. Assets turnover is a tool that we use to monitor what? Monitor the employment of assets. Employment of assets کا مطلب ہوتا ہے کہ assets کو یوز کیسے کیا جا رہا ہے. جو آپ نے فکس ایسٹ پروڈکشن, آپ نے فیکٹری میں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں جو آپ نے ایسٹ لگائے ہوئے ہیں, امپلائمنٹ آف ایسٹ, اس ایسٹ کو یوز کیسے کیا جا رہا ہے آن اے کمپیریٹیو بیسس. If a firm has a relatively high asset turnover compared to other firms, we say that it has a high degree of asset leverage. جیسے ابھی میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ اگر آپ کی فرم ہائی ایسٹ ٹرن اوور کر رہی ہے, ہم اسے کیا کہیں گے کہ یہ ہائی ڈگری آف ایسٹ لیوریج ہے. If low, it has a low degree of asset leverage. تو یہ ٹرمینالوجی آپ انڈسٹری میں سنیں گے, آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ایسٹ لیوریج, ہائی ایسٹ لیوریج, لو ایسٹ لیوریج. ورڈ آپ سنیں گے ہائی ایسٹ لیوریج. کیا مطلب ہے ہائی ایسٹ لیوریج کا؟ کہ وہ کمپنی اپنے فکس ایسٹس پروڈکشن کے لیے جو یوز کر رہی ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ادر فرم اچھے یوز کر رہی ہے, بہتر یوز کر رہی ہے, بیٹر یوٹیلائزیشن آف فکس ایسٹس. ہائی ڈگری of asset leverage, high asset leverage, good sign. Low asset leverage, low degree of asset leverage, bad sign. Note that firm cannot have absolute high or low asset leverage. It has a relative high or low leverage. کیا مطلب ہے؟ Note that firm cannot have absolute high or low asset leverage. It has a relative high or low leverage. جب ہم ہائی اور لو لیوریج کی بات کرتے ہیں, ہائی ایسٹ لیوریج, لو ایسٹ لیوریج, ہائی ڈگری آف ایسٹ لیوریج ہو یا لو ڈگری آف ایسٹ لیوریج, ایک ہی بات ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ہائی ایسٹ لیوریج, جس میں ہم کوئی اس کا سائن نہیں ہے کہ اگر اتنی پروڈکشن ہو رہی ہے اس کو ہم ہائی ایسٹ کہتے ہیں, نہیں. اٹ ہیز اے ریلیٹیولی ہائی اور لو لیوریج. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کمپیریزن کریں گے پھر آپ کہہ سکتے ہیں, جب آپ کمپیریزن کریں گے کسی سیم فرم, سیم پروڈکٹ, سیم مارکیٹ, آلموسٹ سیم سیلنگ پرائس, پھر آپ کمپیریزن کر کے کہہ سکتے ہیں ہاں ہائی اور لو ہے یا نہیں ہے. آپ کی فرم ایسی فرم کے ساتھ کمپیریزن کر رہی ہے جو سیم فرم ہے, سیم پروڈکٹ ہے, سیم مارکیٹ ہے, سیم سیلنگ کاسٹ ہے, سیلنگ پرائس بھی ہے, پھر آپ اس کو آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں. اینڈ دین یو کین سے ہائی ایسٹ لیوریج اور لو ایسٹ لیوریج. اوکے, گڈ. سو میں آپ سے پوچھوں گا ہائی ایسٹ لیوریج کیا ہے, لو ایسٹ لیوریج کیا ہے. تو آپ کہیں پڑھیں, پبلیکیشن میں پڑھتے ہیں, آرٹیکل میں پڑھتے ہیں, کیس اسٹڈیز میں پڑھتے ہیں, کوشچن پڑھتے ہیں. لیوریج, لیوریج کا ورڈ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. ٹائپس آف لیوریج ہم پڑھ رہے ہیں, ان ٹائپس آف لیوریج میں ریٹرن آن انویسٹمنٹ لیوریج ہے, اور اس میں کون سی ٹائپس آ رہی ہیں, اور اس میں ایسٹ ٹرن اوور, پروفٹ مارجن, ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. سو آئی ایم گوئنگ ٹو ڈرا اے ڈائیگرام for you using asset turnover profit margin. آپ کے لیے ڈائیگرام ہے, یہاں پہ آ جائیں آپ. کیا ہم بنا رہے ہیں یوزنگ ایسٹ ٹرن اوور اور پروفٹ مارجن ٹو پروڈیوسنگ ROI. یہ آ گیا اوریجنل. if profit margin increased by
1%. If assets turnover increased by 1%. ٹھیک، یہ ڈیٹا ہے، آپ دیکھیں یہ آ گیا پروفٹ مارجن، پروفٹ مارجن، یہ ہو گیا یہاں پہ آ گیا ایسٹ ٹرن اوور، رائٹ. ایسٹ ٹرن اوور کتنا ہے؟ 3. آپ کو یہاں پر آ گیا، یہ آ گیا ROI، ریٹرن آن انویسٹمنٹ. آپ کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ کا فارمولا میں نے لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کر اسٹڈی کیا ہوا ہے. کیا فارمولا ہے؟ پروفٹ مارجن انٹو ایسٹ ٹرن اوور. تو پروفٹ مارجن کتنا ہے ہمارا؟ لیٹس سی 0.06. پروفٹ مارجن ہمارا ہے 0.06، ایسٹ ٹرن اوور ہمارا 3 ہے. پروفٹ مارجن انٹو ایسٹ ٹرن اوور آپ کو ROI آ گیا 0.18. Am I right? This is your return on investment. یہ آپ کو آ گیا. This is your return on investment. یہ رائٹ، یہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ. اب کوشچن کیا ہے؟ if we profit margin increase by 1%، پروفٹ مارجن 1% بڑھ جاتا ہے، کیا ہو جائے گا؟ 0.10 سے 0.07. پروفٹ مارجن بڑھ گیا ہے کتنا؟ 1%، اور ایسٹ ٹرن اوور اتنا ہی ہے. ٹھیک، تو آپ کا ROI کتنا آ گیا؟ گڈ، 0.21. آپ کا پروفٹ مارجن انکریز ہوا ہے 1%، اور آپ کو ROI دیکھیں کتنا انکریز ہو گیا ہے. ROI انکریز ہو گیا نا، انکریز ہو گیا ROI 18 سے 19، 20، 21، 3% یہ بھی انکریز ہو گیا ہے. گڈ. اب آپ ایسٹ ٹرن اوور انکریز بائی 1%، آپ کا ایسٹ ٹرن اوور جو ہے پروفٹ مارجن اتنا ہی ہے جتنا شروع میں تھا 0.06، لیکن آپ نے کس کو بڑھا دیا؟ آپ نے ایسٹ ٹرن اوور کو بڑھا دیا ہے جو ہے انٹو 4. یہ کتنا ہو گیا؟ 0.24. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ایسٹ ٹرن اوور پروفٹ مارجن جو ہے وہ انکریز کرنے سے 3 ٹائمس یہ انکریز ہوا ہے 3 ٹائمس، لیکن ناٹ 3 ٹائمس، 0.3 انکریز ہوا ہے، رائٹ. 0.18 سے 0.21 گیا ہے، پروفٹ مارجن 1% انکریز ہوا ہے، لیکن ایسٹ ٹرن اوور 1% انکریز کرنے سے یہ 0.6 انکریز آیا ہے. یہ بتانے کا مقصد تھا کہ آپ کا یوزنگ ایسٹ ٹرن اوور پروفٹ مارجن ROI میں کیا فرق پڑتا ہے. ROI آپ کا اوریجنل تھا 0.18، ہم نے پروفٹ مارجن کو 1% انکریز کیا، آپ کا ROI ہو گیا 0.21، لیکن ہم نے ایسٹ ٹرن اوور کو 1% انکریز کیا تو آپ کا ROI آ گیا 0.24. سو یو کین سی ہاؤ ایسٹ ٹرن اوور از امپورٹنٹ فار ROI، رائٹ.
اوکے یہ ایگزامپل آپ دیکھ لیں, کلاسیکل ایگزامپل تھی ہے. سو دس از the result of ROI when we increase profit margin 1%. In this example, we increase profit margin just by 1%. ROI increased 0.18 to 0.21. But when we increased asset turnover by 1%, ROI increased 0.18 to 0.24. So you can see the difference of ROI 0.18 to 0.24. So اب میں آپ کے سامنے 2 ایسٹ لیوریج فارمز ہیں, اس کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں اور آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کس طرح ہے. پروفٹ مارجنس, یہاں پہ آپ لکھ لیں پروفٹ مارجن. اندر ایگزامپل, لاسٹ ایگزامپل آئی ہوپ آپ کو بڑی اچھی لگی ہوگی, کلیئر ہوگا. پروفٹ مارجن انٹو ایسٹ ٹرن اوور, ایسے ہی ہے نا, ایسٹ ٹرن اوور. پروفٹ مارجن انٹو ایسٹ ٹرن اوور کیا بنتا ہے, از اکول ٹو آر او آئی. آر او آئی رائٹ. یہاں پہ آ گیا کمپنی اے, یہ آ گئی کمپنی بی رائٹ. پروفٹ مارجن آ گیا 5% کمپنی اے کا. کمپنی بی کا پروفٹ مارجن آ گیا 6%. اور ایسٹ ٹرن اوور کتنا ہے اس کا, کمپنی اے کا 4, کمپنی بی کا 3. آر او آئی کیا آئے گا 20%. کمپنی اے کا آر او آئی 20%, کمپنی بی کا آر او آئی اباؤٹ 18%. سو کمپنی اے پروفٹ مارجن 5%, کمپنی بی 6%. اور آر او آئی کا فارمولا آپ کو میں نے پہلے بتایا, پروفٹ مارجن انٹو ایسٹ ٹرن اوور از اکول ٹو آر او آئی. سو company A has a higher ROI because of higher degree of asset turnover. Because of higher degree of asset turnover. ٹھیک, اب اسی سینیریو کو ہم لیتے ہیں, اسی سینیریو کو. In this example, we can see very clearly that company A has higher ROI compared to company B. اسی سینیریو کو ہم دوبارہ لیتے ہیں اور کمپنی اے اینڈ کمپنی بی, سیم کمپنیز. کمپنی اے پروفٹ مارجن کمپنی اے اینڈ انٹو 80. Both company increase their profits margin by 2% due to changes in their markets. Company A witnessed the decrease in ROI because of asset leverage. So company ان پروفٹ مارجن اپنا انکریز کیا, کتنا کیا پروفٹ مارجن, پہلے کتنا تھا 5%. اچھا سوری ایسٹ ٹرن اوور بھی لکھ دوں 8, ایسٹ ٹرن اوور, ایسٹ ٹرن اوور. سو پی ایم کا مطلب پروفٹ مارجن, اس سے آپ کنفیوز نہیں ہو. پی ایم پروفٹ مارجن ایسٹ ٹرن اوور, آئی جسٹ یوز ایبریویشن پی ایم مین پروفٹ ٹرن اوور. اب آپ دیکھیں ہم نے پروفٹ مارجن انکریز کیا 5 to 7%, 5 سے 7, اور 6 to 8, ٹھیک ہے 6 to 8%, 2% ہم نے انکریز کیا پروفٹ مارجن. اور ایسٹ ٹرن اوور ہم نے وہیں پہ رکھا 4/3, 4/3. ٹھیک, آپ آر او آئی دیکھیں کیا آ رہا ہے. آر او آئی کیا آیا 28% and 24%. 24%. Both company increases their profit
مارجن بائی 2%. پہلے 5% تھا آن ابو. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایگزامپل 1 ہے, اسی کو ہم نے ایگزامپل 2 کیا ہے. پروفٹ یہاں پہ 5% تھا اور یہاں پہ 2% انکریز ہو گیا. ٹھیک, یہاں پہ 6% تھا اور یہاں پہ 8% ہو گیا. 2% ہم نے انکریز کیا پروفٹ ڈیو ٹو چینج ان دیئر مارکیٹس. کمپنی اے وڈن دی ڈفرنس ان آر او آئی. کمپنی اے کا جو ہے وہ یہاں پہ آر او آئی جو ہے اس میں کیا ڈفرنس تھا آر او آئی میں 2% ڈفرنس. 2% ڈفرنس. اور یہاں پہ کتنا آ گیا 4% ڈفرنس. لیکن ہم نے چینج کتنا کیا تھا 2% سے کیا تھا 4% آر او آئی میں چینج آیا. تو دس از ایگزامپل آف ایسٹ لیوریج. دس از ایگزامپل آف ٹو ایگزامپل آف ایسٹ لیوریج. رائٹ. تو آپ کو میں نے پریویس ایگزامپل بھی بتائی اور یہ ایگزامپل بھی بتائی. آئی ہوپ کہ آپ کو انجوائے بھی کیا ہوگا. بڑی سمپل ایگزامپلز ہیں کہ پروفٹ مارجن چینج کرنے سے آر او آئی میں کتنا ڈفرنس آتا ہے, ایسٹ ٹرن اوور چینج کرنے سے کتنا ڈفرنس آتا ہے. اس سب کو ہم ایسٹ لیوریج کہتے ہیں. ایسٹ لیوریج, چاہے وہ پروفٹ مارجن سے پی ایم سے چینج ہونے سے آئے, پی ایم سے یا اے ٹی سے. پی ایم مین پروفٹ مارجن, اے ٹی مین ایسٹ ٹرن اوور. کسی کے چینج ہونے سے یہ آئے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایسٹ لیوریج. سو دس از کلاسیکل ایگزامپل فار یو, ایزی اینڈ ویری اسٹریٹ فارورڈ. آئی ہوپ آپ نے اس کو انڈرسٹوڈ کیا ہوگا. ایک بار دوبارہ اس کو وائز کر کے دیکھیں, خود بنائیں اپنے ہاتھ سے. پروفٹ مارجن ایسٹ ٹرن اوور, خالی پروفٹ مارجن چینج کریں, دیکھیں آر او ای کیا آتا ہے. ایسٹ ٹرن اوور چینج کریں, دیکھیں آر او ای کیا آ رہا ہے اور کیوں ڈفرینس اس طرح ہے. پروفٹ مارجن سے ڈفرینس کم ہے, ایسٹ ٹرن اوور سے زیادہ ہے. اس کو ہم صاحب کو ایسٹ لیوریج کہتے ہیں. رائٹ, گڈ. Profit margin side of ROI. Although similar firms tend to have a similar profit margin, careful cost control can increase profit margin with a levering effect on ROI. کہتے ہیں نا کہ similar firms ہیں, similar profits ہیں, لیکن careful cost control, کاسٹ پروڈکشن کے اوپر آپ نے کیئرفل کنٹرول کیا, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ پہ کیئرفل کنٹرول کیا آپ نے, اس سے آپ کو لیورنگ افیکٹ آیا. یہ لیورنگ افیکٹ ہے جی, دس از اے لیوریج افیکٹ. ٹھیک ہے, دس ٹرمینالوجی اس ٹرمینالوجی سے سملر ہوں. لیورنگ افیکٹ ہے آن آر او آئی. سم میجر ایریاز ویئر کاسٹ کنٹرول از پاسبل اور آف دی فالوئنگ. کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ پاسبل ہے, جہاں پہ کاسٹ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. سم ایریاز میں پاسبل نہیں ہے, بٹ سم ایریاز جہاں پہ آپ اپنے انرجی فوکس کر سکتے ہیں اور ان ایریاز کو زیادہ فوکس کر کے آپ کاسٹ کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ کون سے ایریا ہیں, ویئر آر دیز ایریاز, وچ آر دیز ایریاز, کہاں کون سے ہیں. پروڈکشن میں آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں پروڈکشن یونٹ سائڈ پہ. سیلنگ ایکسپینسز میں کچھ کر سکتے ہیں, ڈسٹریبیوشن میں کر سکتے ہیں, اور ایڈمن ایکسپینسز میں کر سکتے ہیں. سو یہ 4 ایریاز اگر آپ کے مائنڈ میں ہیں کہ یار میں نے کاسٹ کنٹرول کرنی ہے, یہ ہماری پروڈکٹ ہے, اس کی کاسٹ, چلو دیکھتے ہیں پروڈکشن میں کون سے ایریا ہے, انالیسس کرتے ہیں, ورک آؤٹ کرتے ہیں پروڈکشن میں کس ایریا پہ فوکس کیا جا سکتا ہے. دین سیلنگ ایکسپینسز, ٹھیک ہے نا, آپ کے سیلنگ ایکسپینسز بڑے ڈفرینٹ سے ہوتے ہیں. آپ اس پہ دیکھتے ہیں کون سے کہاں پہ کٹ ہو سکتا ہے جس سے افیکٹ زیادہ نہ ہو. ڈسٹریبیوشن سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں دیکھ سکتے ہیں. سو لیوریج آر او آئی تھرو ٹائٹن مینجمنٹ. مینجمنٹ سائڈ پہ اگر تھوڑا سا فوکس کیا جائے وہاں سے بھی لیوریج مل سکتا ہے آن آر او آئی. اسمال ریڈکشن ان دا سائز آف آپریٹنگ ایسٹس combined with small decrease in operating cost. Small reduction in operating side سے تھوڑا decrease کیا جائے اور operating cost کو تھوڑا decrease کیا جائے can have a significant effect. Small reduction in the size of operating assets combined with a small decrease in operating cost can have significant effect. Careful planning can help the firm achieve the lower cost. Careful planning can have the firm achieve the lower cost, which result in better use of assets and higher reported profit. Careful planning اگر آپ کریں
اس سے آپ کی کاسٹ لو ہو سکتی ہے, which results a better use of assets and reported high profits. تو اس سائڈ لائن کا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ مینجمنٹ سائٹس پہ اگر آپ اپنے تھوڑے سے آپریٹنگ ایسٹس کو دیکھ کے ڈیکریز کریں, آپریٹنگ کاسٹ کو تھوڑا ڈیکریز کریں, تو ایک سگنیفیکنٹ افیکٹ پڑتا ہے آپ کے پروفٹ پہ. اس کے لیے کیئرفل مینجمنٹ چاہیے جہاں پہ لو کاسٹ اور بیٹر ایسٹ آف مینجمنٹ ہے, رائٹ. سو الٹیمیٹ افیکٹ کس کو ہوگا؟ لیوریج آن ROI. اب یہ دس از اے امپورٹنٹ ڈائیگرام, آپ اس کو دیکھیں. لیوریج تھرو ٹائٹنڈ مینجمنٹ کس طرح ہوتی ہے. پہلے میں کچھ باکسز بنا لوں یہاں پہ. AR account receivables, stock, یہ آپ کا آ گیا کرنٹ ایسٹس, یہ آپ پہ آ گیا فکس ایسٹس, یہ آپ پہ آ گیا باکس ٹوٹل ایسٹس, اور یہ آپ کا آ گیا سیلز, اینڈ دس ultimately goes to asset turnover, اور یہ آپ کا یہاں پہ پروفٹ مارجن, یہ ROI میں آتا ہے, ROI, رائٹ. اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. بیفور, ابھی ہم نے اس کو مینجمنٹ ٹائٹ اپ نہیں کیا ہے. 1 2 3 ریسیویبلس ہیں آپ کے اکاؤنٹ 22,000, اور یہ ہے 27,000. یس. کرنٹ ایسٹس آپ کے آگے 61. Number above boxes indicates figures before tightening up. $61,000. فکس ایسٹ کتنے آپ کے 70,000. سیلز کتنی ہے آپ کی 2 لاکھ. ایسٹ ٹرن اوور کتنا آ رہا ہے 1.53, رائٹ. یہ آپ کا فکس ایسٹ ہے, یہ سوری دس از یور فکس ایسٹ. اوکے. اور اب آپ یہ لے لیں کیش, جو فگر ابو, نمبر ابو, یہ ابو ہے, دس از ابو, ٹھیک ہے نا. یہ فگر ابو باکسز انڈیکیٹ فگر بیفور ٹائٹن اپ. یہ ہم ڈائگرام کس چیز کی ہے, مینجمنٹ آپ اس کو ٹائٹنگ کہہ سکتے ہیں, ٹائٹنگ اپ, کہ مینجمنٹ کیسے کوشش کر سکتی ہے فگر ابو جو ہیں یہ بیفور ہے, اور پوزیشن کو اچھا ٹائٹ کرنے سے آپ کی جو یہاں پہ پوزیشن آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے 11,000.
ریسیویبلس کے نیچے آ رہی ہے یہاں پہ 20,000, ٹھیک ہے, اور 27 میں آ رہی ہے 25. یہ فگرز ہے بیفور اور دس فگرز ہے آفٹر ٹائٹن اپ, آفٹر کیئرفل کر, یہ بیفور اینڈ دس از آفٹر, رائٹ, یہ بیفور یہ آفٹر. اب یہ 61,000 تھا, یہ ہو گیا 56. کرنٹ ایسٹس فکس ایسٹ ہو گئے 68. ٹوٹل ایسٹس پہلے تھے 131. ٹوٹل ایسٹ بعد میں ہو گئے 124 123. سیل پہلے یہ تھی اور سیل ہوگی 204. ایسٹ ٹرن اوور پہلے 1.53 تھا, ایسٹ ٹرن اوور 1.65 ہو گیا. آر او آئی 9.9 تھا اور آر او آئی ہو گیا 21.0%, رائٹ. وہ اس طرح کے یہاں پہ اب جیسے ایسٹ ٹرن اوور انٹو کیا ہوتا ہے انٹو پروفٹ مارجن. گڈ, پروفٹ مارجن ٹرن اوور تھا, یہ پروفٹ پی ایم ہے, پروفٹ مارجن ٹرن اوور. یہ آپ کو ڈائگرام اس لیے بتائیے, یہ جو پوزیشن ہے کیش کی پہلے کیا تھی بعد میں کیا ہے. اکاؤنٹ ریسیویبل 22,000 بعد میں 20,000, اسٹاک 27,000 ریڈیوس ہو گیا 25,000. کرنٹ ایسٹس فکس ایسٹس, تو الٹیمیٹ افیکٹ کہاں پہ آ رہا ہے ایسٹ ٹرن اوور پہ. اور ایسٹ ٹرن اوور کس کے لیے یوز ہوتا ہے, آر او آئی کے لیے. ایسٹ ٹرن اوور انٹو پروفٹ مارجن وہ بنتا ہے آر او آئی, ٹھیک. تو یہ اسی طرح پروفٹ مارجن کا ڈائگرام ہے, جو چیزیں ہم نے وہاں پہ لی ہیں. اس میں پروڈکشن, سیلنگ, ڈسٹریبیوشن, فکس ایسٹ آ جاتے ہیں اور اس کی ڈائگرام الگ ہے. یہ تھوڑا سا آپ کو ڈائگرام کی صورت میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح ایسٹ ٹرن اوور جو ہے وہ آر او آئی پہ افیکٹ کرتا ہے. اور اس میں یہ ایسٹ ٹرن اوور میں کیا آئے گا, آپ کے کرنٹ ایسٹ اور فکس ایسٹ آتے ہیں, اور اس میں کیش, اکاؤنٹ ریسیویبل, اسٹاک, کرنٹ ایسٹ ہو گیا, فکس ایسٹ ہے, اس طرح چیزیں. یہ ایک ڈائگرام کی صورت میں آپ دیکھیں, یہ جو آر او آئی 9.9 آیا ہے, اس میں اگر یہ پیچھے والی چیزیں بھی میں آپ کو ابھی نہیں دیکھتا, لیکن پروفٹ مارجن اگر یہاں پہ لیٹس سپوز 6.5 تھا اور یہاں پہ بعد میں 12.7% ہو گئی ہے. پہلے کیا تھا, یہ تھا. دس از, میں نے بتایا جو اوپر فگر لکھی ہے باکس کے اوپر جو بھی لکھا ہوا ہے باکس کے اوپر ہے, یہ بیفور ہے, بیفور ٹائٹن. اور آفٹر مینجمنٹ یہ آفٹر والی ہے, جس طرح 6.5 ہے یہ بیفور ہے, اور یہ 12.7 آفٹر ہے, ٹھیک ہے. تو 12.7 انٹو 1.53 یہ آر او آئی جو ہے 21.1 ہو گیا ہے. اور یہ پہلے والا 1.65 انٹو 6.75 9.9% آر او آئی. تو یہ چیز ہے. اوکے, سو کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے آر او آئی, ایسٹ ٹرن اوور, پروفٹ مارجن ٹرن اوور. دیکھنا یہ کہ ایسٹ ٹرن اوور کس طرح زیادہ ہو سکتا ہے, پروفٹ مارجن کس طرح زیادہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ایسٹ ٹرن اوور زیادہ ہونے سے, پروفٹ مارجن زیادہ ہونے سے آپ کا آر او آئی زیادہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایسٹ ٹرن اوور سے 1% انکریز سے پروفٹ آر او آئی کتنا بڑھتا ہے, اور پروفٹ مارجن 1% انکریز ہونے سے آر او آئی کتنا انکریز ہوتا ہے. یہ ہم نے پریویس ایگزامپل میں دیکھا ہے. میں نے آپ کو ایگزامپل دی, کمپنی اے, کمپنی بی, ایسٹ ٹرن اوور 1% انکریز کیا, آر او آئی کتنا ہو گیا. پروفٹ مارجن 1% انکریز کیا, آر او آئی کتنا چینج ہوا ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس کی زیادہ امپورٹنس ہے, ایسٹ ٹرن اوور کی یا پروفٹ مارجن کی. اوکے, انٹرسٹ چارجز لیوریج, یہ کیا ہوتا ہے. Interest charges leverage is sometimes called a financial leverage, exists whenever firm has a debt that requires payment of interest. سب کمپنیز بزنس ڈیٹ پہ کرتی ہیں. بہت کم ورلڈ میں کمپنیز ہیں جو بڑی کمپنیز ہیں جو 100% ایکوٹی پہ بزنس کریں, 100% اپنے پیسے پہ بزنس کریں. کمبینیشن آف اسٹرکچر, کیپٹل اسٹرکچر ہوتا ہے, ڈیٹ اینڈ ایکوٹی. تو ڈیٹ پہ جو فرم انٹرسٹ دے رہی ہوتی ہے ہم اس کو انٹرسٹ چارجز لیوریج کہتے ہیں. It gave us a measure of the degree to which changes in operating income will affect earning before tax.
ارننگ بفور ٹیکس، ایسے آپ آپریٹنگ اپنی انکم کو مینیج کرتے ہیں کہ وہ انکریز ہو. انٹرسٹ چارج لیوریج از اکول ٹو ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس ڈیوائڈ بائی EBT. This means that any percentage increase in EBIT, earning before interest and tax, would be accompanied by a percentage increase in EBT, earning before tax, earning before interest and tax. تو مین چیز یہ کہ جب آپ کی ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس آئی ہے اس میں جتنا بھی انکریز ہوگا اوبیسلی جب آپ انٹرسٹ آؤٹ کریں گے اس میں سے تو ارننگ بیفور ٹیکس رہ جائے گا. تو وہ this means that any percentage increase in EBIT would be percentage increase in EBT. Combined leverage کیا ہوتی ہے؟ Combined leverage is used to compare changes in revenue with changes in EBT. Combined کٹھے changes in revenue, changes in EBT and also changes in net income. تو اس لیے اس کو combined leverage کہتے ہیں کہ revenue میں leverage ہو, ارننگ بفور ٹیکس میں لیوریج ہو اینڈ آپریٹنگ اور نیٹ انکم میں چینجز آئیں اس کو ہم کمبائنڈ لیوریج کہتے ہیں. اٹ کمبائنز دی افیکٹ آف آپریٹنگ اینڈ انٹرسٹ چارجز لیوریج. یہ کس پہ افیکٹ کرتا ہے؟ آپریٹنگ اینڈ انٹرسٹ چارجز لیوریج پہ، جس میں آپ کہتے ہیں ہمارے ریونیو میں لیوریج ہے. ریونیو لیوریج ہے جی. ریونیو لیوریج کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایکٹ کیا ہے، اپنی کمپنی کے ریسورسز کو ایکسٹرا آرڈنری یوز کیا ہے جس کی وجہ سے ریونیو لیوریج ملا ہے. ادروائز اسٹینڈرڈ مارکیٹ میں اس طرح تھا. سیم لائک ارننگ بفور ٹیکس، کوئی آپریٹنگ انکمز میں آپ کی لیوریج ملا، آپ کو نیٹ انکم میں لیوریج ملا ہے، تو اس کو کمبائنڈ لیوریج ہم کہتے ہیں. فائنینشیل لیوریج. امپورٹنس آف فائنینشیل لیوریج. A firm with no debt is said to have all equity. جس فرم کے پاس کوئی ڈیٹ نہیں ہے اس کو ہم all equity firm capital structure کہتے ہیں. Firm with no debt is said to have all equity capital structure. Since most firms have capital structure with both debt and equity elements, the financial manager is highly concerned with effects of borrowings. So کیا چیز ہے؟ کوئی بھی فرم a firm with no debt is said to have all equity capital structure. لیکن موسٹ فرمز جو ہیں وہ ایکوٹی ایلیمنٹس کے ساتھ بھی ہیں، ڈیٹ ایلیمنٹس کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. کیپٹل اسٹرکچر میں دونوں چیزیں ہیں، ایکوٹی اینڈ ڈیٹ. تو فائنینشیل مینیجرز جو ہیں وہ ہائیلی کنسرنڈ ہیں کس سے؟ افیکٹ آف بورنگ. ہائیلی کنسرنڈ فائنینشیل مینیجرز ہائیلی کنسرنڈ ود دی افیکٹ آف بورنگ. اف اے فرم از میکنگ منی آن اٹس بورنگ، اگر جو فرمز ہیں وہ ڈیٹ لے کے پروفٹ ارن کر رہی ہیں، ہم اس کو کہیں گے فرم ہیز فیوریبل فائنینشیل لیوریج. جب آپ ورڈ دیکھیں نا، فائنینشیل لیوریج لیا انہوں نے. فائنینشیل لیوریج کا مطلب ہے کہ فرم جو ہے اپنے ڈیٹ کو بہت اچھے طریقے سے یوز کر رہی ہے، اس سے پروفٹ ارن کر رہی ہے. اف اے فرم از میکنگ منی مین پروفٹ. اف اے فرم از میکنگ منی آن اٹس بورنگ، اب کوئی لون لے کے آپ اس سے پروفٹ ارن کر رہے ہیں، this is the indication of your firm has favorable financial leverage. This is the indication of your firm has favorable financial leverage. So importance of financial leverage important ہے. اس میں آپ نے 3 types of leverage دیکھی ہیں. میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ آپ کا ROE لیوریج، ہم نے ایسٹ ٹرن اوور، پروفٹ مارجن ٹرن اوور لیوریج، ٹائٹ اینڈ مینجمنٹ لیوریج، یہ 3 لیوریج آپ نے دیکھا ہے. ایسٹ ٹرن اوور لیوریج کیا ہوتا ہے؟ پروفٹ ROE سے ریلیٹڈ ہے. پروفٹ مارجن لیوریج آپ نے دیکھا ہے، ایسٹ کو چینج کرنے سے، پروفٹ کو چینج کرنے سے ROE کتنا افیکٹ بنتا ہے. ٹائٹ اینڈ مینجمنٹ سے لیوریج میں کتنا ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو ڈائیگرام بنائی ہے کہ سیلز، اسٹاک، اکاؤنٹ ریسیویبل، فکس ایسٹس، کرنٹ ایسٹس، ان کو ٹائٹ کرنے سے یہ ٹائٹ اینڈ مینجمنٹ لیوریج آ گیا. دین مارجن انالیسس لیوریج ہم نے ڈسکس کیا، آپریٹنگ لیوریج، انٹرسٹ کوریج لیوریج اینڈ کمبائنڈ لیوریج. ٹھیک ہے. اور اس میں کمبائنڈ لیوریج میں آپ نے دیکھا آپریٹنگ، نیٹ انکم اینڈ انٹرسٹ، یہ سب کمبائنڈ لیوریج ہے. فائنینشیل لیوریج میں کہ کمپنی جب جو منی بورو کی ہے اس پہ اگر پروفٹ ارن کر رہی ہے، منی بنا رہی ہے، وہ آپ کا فائنینشیل لیوریج ہے. ٹھیک
ٹھیک ہے. آپریٹنگ لیوریج جو آپریشن سائڈ پہ آپ کی لیوریج ہے ارننگ بیفور ٹیکس, جو آپ کے ایکسپینسز ہیں آپریٹنگ سائڈ پہ, آپریٹنگ انکم میں جو آپ لیوریج لے رہے ہیں, لیوریج کا مین میننگ ہے انکریز کرنا, بوسٹ دینا, اور ایسے بوسٹ دینا کہ جو نارمل ویسے ہٹ کے, اس کو ہم لیوریج کہتے ہیں اس کمپنی کو ایسٹ لیوریج حاصل ہے. ایسٹ لیوریج کا ورڈ جب اس کا مطلب ہے یہ کمپنی اپنے ایسٹس کو ایز کمپیئر ٹو ادر کمپنیز اچھا یوز کر رہی ہے. اس کمپنی کو پروفٹ مارجن لیوریج ہے. دس مین کہ یہ پروفٹ مارجن ایز کمپیئر ٹو ادر کمپیریزن میں ادر کمپنیز اس کو پروفٹ مارجن میں لیوریج ہے. یہ اپنے پروفٹس باقی پروڈکشن کاسٹ, سیلنگ کاسٹ, ڈسٹریبیوشن کاسٹ, ایڈمنسٹریشن کاسٹ, اس کو لیس کیا ہوا ہے, اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے, تو اس کو پروفٹ مارجن لیوریج مل رہا ہے. رائٹ, تو یہ ہم نے ڈسکس کیا ہے. اینڈ last is the financial leverage. The most widely accepted uses of financial leverage refers to the situation is in which both of the following exist. Limited cost securities. A firm must be financing a portion of its asset by using debt, preferred stock or some other security with a limited cost to the firm. فرم جو ہیں وہ اپنے جو ایسٹس ہیں وہ ڈیٹ اور ایکوٹی سے, پریفرڈ اسٹاک سے فائنانس کرتی ہیں. ROA is not equal to the cost of the limited cost securities. The firm's ROA must not be equal to the percentage of interest or dividend being paid on the limited cost security. اس میں importance of leverage آپ دیکھیں, many financial managers would urge that financial leverage is the most important of the leverage concept. It finds particular application in capital structure management. ٹھیک ہے. A firm's capital structure is the relation between the debt and equity securities that makes the firm's financing of its assets. Mostly financial managers جو ہیں وہ financial leverage پہ زیادہ زور دیتے ہیں, لیکن ROI leverage, margin analysis leverage, financial leverage all are very very important. Financial leverage جو ہے وہ آپ کے capital structure کے relation کو زیادہ focus کرتا ہے. A firm with no debt is said to have all equity capital structure. Since most firm have capital structure with both debt and equity, ہم نے بھی ڈسکس کیا یہ. And the financial manager is highly concerned with the effects of borrowing. If a firm is making money on its borrowing, firm has a greater or favorable financial leverage. تو یہ لیوریج کا ایریا ٹاپک انٹرسٹنگ بھی ہے, امپورٹنٹ بھی ہے, کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. آپ اس کو آرام سے بیٹھ کے ڈسکس کریں. آپ ڈسکس کریں ROI لیوریج کیا ہے, آپ ڈسکس کریں اس میں مارجن انالیسس لیوریج کون سے ہیں, فائنینشیل لیوریج کیا ہے, امپورٹنس آف فائنینشیل لیوریج کیا ہے. ویسے ٹرمینالوجی جب یوز ہو کہ کمپنی کو فائنینشیل لیوریج ہے, کمپنی کو ایسٹ بیس لیوریج ہے, کمپنی کو سیل بیس لیوریج ہے, پروفٹ مارجن لیوریج ہے, ROI لیوریج ہے, یہ کیا ہوتے ہیں ہم نے ون بائی ون ڈسکس کیا. کمبائنڈ لیوریج کیا ہے, انٹرسٹ بیس لیوریج کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کمپنی جو ہے ارننگ بیفور ٹیکس, ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس اچھا ارن کر رہی ہے, تو اس کو انٹرسٹ لیوریج ہے. رائٹ, تو یہ 4-5 اس کی ڈفرنٹ ٹائپس ہیں, وہ آپ ذہن میں رکھیں اور لیوریج کے میننگ کو یوز کریں پریکٹیکل اور ڈسکشنز میں. ٹھیک ہے. سو دس از آل اباؤٹ دس لیکچر 21, financial leverage and leverages, types of leverages. Inshallah we'll discuss other important areas in our next lecture. So again at the end my advice you to revise the lecture, read from books, read from my notes, discuss, use the library, and then discuss with your good colleagues. And shared knowledge, sharing knowledge is very very vital. Share, please share with each other, share with your colleagues, share with your seniors, share with juniors, share with all those students, those who are studying business studies. Yes, so this is all from my end, and inshallah we'll meet again in our next class. Thank you and Allah Hafiz.